بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے عقلمند انسان کی 6 نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ نمبر 1 وہ غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، نمبر 2 خوف کے وقت صبر سے کام لیتا ہے، نمبر 3 مالداری کے وقت میانہ روی سے کام لیتا ہے، نمبر 4 دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے چاہے وہ تعلقات توڑ رہے ہوں، نمبر 5 تقوی ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے، اور نمبر 6 لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو خوف دوسری نشانی کے بارے میں بتاؤں گی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خوف زندگی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو خوف نہ ہو، کبھی کسی چیز کا خوف ہوگا، کبھی کسی چیز سے ہو جاتا ہے خوف۔ تو یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو ان کے رب کی طرف سے، ان پر بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست رو ہیں۔ اب ان آیات میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو زندگی میں خوف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب خوف کس کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، فاقہ کشی کا خوف کہ کہیں میری آمدنی گھٹ نہ جائے، کہیں مجھے فاقہ پیش نہ آ جائے، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ انسان اگر رشوت نہیں لے رہا تو وہ یہ خوف زدہ ہو جائے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نمبر 2 کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کاروبار میں، تو بندہ بول رہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ آمدنیوں کا خوف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سچائی پہ ہیں، آپ ایمان دیانت دار ہیں تو آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوف آئیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نقصان ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے غلط کام نہ کیا، لیکن یہ خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آزمائیں گے انسان کو، اور اگر وہ آزمائش پہ پورا اتر گیا تو رب کی طرف سے بہت بڑی عنایات ہوگی، اس کی رحمت سایہ کرے گی۔ دیکھیں، جب اللہ کی رحمت سایہ کرے گی تو پھر تو کوئی مشکل نہیں رہے گی، یعنی کہ یہ وقتی ہوگا خوف کہ میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ جھوٹ نہ بولا تو میرا کاروبار رک جائے گا۔ رکنے دیں، کتنے دن رکے گا؟ آخر کار جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی عنایات ہوں گی ان پہ، خوشخبری دے دو ان کو اپنے رب کی طرف سے کہ ان پر بڑی عنایات ہوں گی، رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ راست رو ہوں گے کہ یہی فائدے میں رہیں گے۔ تو اللہ آزمائیں گے کہ کاروبار وقتی طور پہ نقصان کا شکار ہو جائے گا اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر آپ رشوت نہیں لیں گے تو وقتی طور پہ آپ پہ مشکلات آئیں گے، لیکن وہ مشکلات وقتی ہوں گی۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے اس کے لیے کیا کمی ہوگی، اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں بھی واضح کیا گیا کہ ہر انسان کو زندگی میں بہت سے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی راحت، کبھی دکھ، کبھی آرام و سکون، تو کبھی بے چینی اور اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری آہ و بقا، کبھی رزق کی فراخی ہوگی تو کبھی تنگی ہوگی، کبھی تنہائی ہوگی، کبھی محفل ہوگی، کبھی ماتم ہوگا، کبھی گھر میں مبارکباد کے سماں ہوں گے، تو موت پر تعزیت ہوگی۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ تصویر کے یہ 2 روح دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ خوشیاں بھی ہوں گی، لذتیں بھی ہوں گی، مسرت بھی ہوگی، دلکشی بھی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خوشیوں میں انسان اور کامیابیوں میں سمجھتا ہے کہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، محنت کا پھل ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جب گردش زمانہ میں مصائب و الام آتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے کہ انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایمان کا امتحان یہیں پہ ہے کہ اگر آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کھل کے میری طرف آ جائے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ غلط کام کرنے سے دنیا کھل کے نہیں آئے گی، دنیا گھٹ جائے گی۔ لیکن یہ وہی ہے، یہاں پہ امتحان ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمان میں سلامت رہیں گے تو دنیا کھل کے آئے گی، اور ورنہ خرابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور یہاں پہ اللہ آزما رہا ہے کہ وہ صبر کرے گا یا گلے شکوے کرے گا، واویلا کرے گا۔
تو عقل والوں کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، جو صبر کرے گا اسی کے لیے ہر چیز خوشی بن جائے گی، اللہ اپنی رحمت کا سایہ اس پہ کرے گا۔ اللہ آپ کو کامیابیاں دے، شکریہ۔